حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی منشا اور مرضی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی کے تابع کر دیا. اپنی خواہشات کے بجائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور آپ کی خواہشات کو ہر موقع پر ترجیح دیتے. احادیث کی کتابوں میں بے شمار واقعات آتے ہیں کہ جن میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی خواہشات کو یوں ترک کیا کہ دنیا حیران ہے کہ کس انداز میں حضرات صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی. روایات میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی اور آپ نے وہ پہن لی، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ مومن مرد کے لیے سونے کو پہننا وہ حرام قرار دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونے کی انگوٹھی اتار دی. آپ کی اتباع اور پیروی میں تمام صحابہ کرام نے سونے کی انگوٹھیاں اتار دی اور اس کے بعد کبھی بھی انگوٹھی نہیں پہنی سونے کی. اور ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے، انہوں نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور ان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار کے پھینک دی اور فرمایا کہ مومن مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تشریف لے گئے. مجلس میں موجود دیگر صحابہ نے اس شخص سے کہا کہ اب تم اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اٹھا کر اسے پہن لو یا اپنے پاس رکھ لو، بیچ کے اس کے پیسے یا جو نفع ہے وہ تو حاصل کر لو. آپ ان صحابی کا ایمان افروز جواب سماعت فرمائیے. فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پھینک دیں میں اس چیز کی طرف تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. اپنی وہ انگوٹھی بالکل نہیں لی، نہ اٹھائی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں اپنی خواہشات کو قربان کر دینا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا وطیرہ تھا. ایک صحابی کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مکہ مکرمہ کی ایک خاتون کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات تھے. اسلام قبول کیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو وہ خاتون ان سے ملنے کے لیے آ گئی اور آ کر اپنے پرانے تعلقات یاد کروائے. تو وہ کہنے لگے کہ اب میرے اور تمہارے درمیان اسلام حائل ہو گیا، اسلام کسی غیر محرم سے تعلقات رکھنے یا بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لہذا میں تم سے کوئی بات نہیں کر سکتا، نہ تمہارے سے کوئی تعلق رکھ سکتا ہوں. تو اس خاتون نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو اسلام نکاح سے تو منع نہیں کرتا، تو تم میرے ساتھ نکاح کر لو. اب وہ صحابی فرمانے لگے کہ نکاح کا فیصلہ بھی میری منشا اور مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا، اگر وہ اجازت دیں گے تو میں تم سے نکاح کروں گا، اگر انہوں نے اجازت نہ دی تو میں تم سے نکاح نہیں کروں گا. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ واپس تشریف لاتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں عورت سے جو مشرکہ ہے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے اور قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے سورۃ النور کی، جس میں ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرے. یہ احکامات نازل ہوتے ہیں اور جب یہ آیت نازل ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے سامنے یہ آیت پڑھی تو جناب وہ جو صحابی تھے
انہوں نے اپنی خواہش اللہ کے رسول اور اللہ کے حکم پر قربان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں آج کے بعد اس عورت کا خیال بھی کبھی اپنے دل میں نہیں لاؤں۔ یہ حضرات صحابہ کرام کا وہ جذبہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مشہور صحابی ہیں، بے شمار روایات ان سے مروی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر مبارک پر خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ سائیڈ پہ کچھ اشخاص کھڑے ہیں۔ آپ نے خطبے کے دوران یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے خطبہ سنو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ایک قدم مبارک مسجد کے اندر اور دوسرا مسجد سے باہر، کان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچتی ہے، میرے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ مسجد کے دروازے میں اسی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک قدم مسجد کے اندر، ایک مسجد سے باہر، آقا کے حکم کی تعمیل میں اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کی کہ دوسرا قدم مبارک اٹھا کے مسجد میں رکھ۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی اتباع رسول تھی۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عمل میں اس طرح اتباع کرتے تھے کہ ان کے اوپر ان کی اس اتباع پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بازار میں گیا، مجھے لے گئے ساتھ، اور بازار میں جو بھی ملتا اسے سلام کرنے میں پہل کرتے، اور بازار کا چکر لگا کے واپس آ گئے، کوئی چیز نہ خریدی، نہ کسی کا بھاؤ معلوم کیا، نہ کوئی اور کام۔ واپسی پہ میں نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کا بازار میں کوئی کام نہیں تھا، آپ نے نہ تو کوئی چیز خریدی، نہ کوئی چیز بیچی، نہ کسی کا بھاؤ تک معلوم کیا، تو بازار میں کیوں تشریف لے گئے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ بازار میں تشریف لے جاتے، جو آپ سے ملتا آپ اسے سلام کرتے، سلام میں پہل کرتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے میں بازار میں گیا اور جس سے ملا اس کو سلام کیا، تاکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مجھے اجر اور ثواب مل جائے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حج کے سفر پر جب تشریف لے جاتے تو پہلی مرتبہ جب انہوں نے حج کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور جا کر حج کا فریضہ ادا کیا، تو راستے میں جہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، جہاں پر جس درخت کے نیچے آرام کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں آرام کی حاجت ضرورت نہیں تھی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں وہ سفر اس انداز میں کیا کہ جہاں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، پڑاؤ ڈالا تھا، آرام کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہیں پہ پڑاؤ ڈالا، وہیں ٹھہرے اور وہیں پہ آرام کیا۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا جذبہ تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کسریٰ کے دربار میں مذاکرات کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ کسریٰ کا جو بادشاہ ہے وہ ان کی دعوت کرتا ہے، کھانے کے دسترخوان پہ ایک نوالہ ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، کھانا کھاتے ہوئے اگر کوئی نوالہ گر جائے اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ بادشاہ کے دربار میں دسترخوان میں بیٹھے ہیں، نوالہ گر گیا اور آپ کی تعلیم اور ہدایت کے مطابق نوالہ دوبارہ اٹھا کر کھانے لگے۔ ساتھ میں بیٹھے شخص نے کونی ماری اور کہا حذیفہ یہ کیا کر رہے ہو؟
یہ شاہی دربار کے آداب کے خلاف ہے۔ یہاں کھانے کی کوئی کمی اور قلت تو نہیں، دوسرا نوالہ توڑ لو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جواب دیا، فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةُ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان بے وقوف لوگوں کی وجہ سے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں، جن کی وجہ سے ہمیں یہ عزتیں ملی، جن کی وجہ سے ہمیں یہ رفعتیں ملی، جن کی وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا، جن کی وجہ سے ہمیں یہ رتبہ ملا۔ یہ حضرات صحابہ کرام تھے جو ہر قدم پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مقدم رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا قاصد اور ایلچی بنا کر مکہ کے سرداروں سے مذاکرات کے لیے بھیجتے ہیں۔ آپ اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، کچھ پرانے دوست بھی ساتھ ہیں۔ آپ نے تہبند باندھ رکھی ہے اور اسلام کی تعلیم کے مطابق وہ تہبند ٹخنوں سے اوپر، تو ساتھ جانے والے دوستوں نے کہا کہ آپ اپنی تہبند کا کپڑا تھوڑا نیچے کر لیں، یہاں کے مکہ کے سرداروں کی روایات کے خلاف ہے۔ یہاں جتنا بڑا سردار اتنا بڑا کپڑا اور زمین پہ گھسٹتا ہے، ساتھ نیچے لٹکاتا ہے، تو آپ اپنی تہبند نیچے کر لیں۔ حضرت عثمان نے ان کی اس بات کو اگنور کیا، انہوں نے دوبارہ فورس کیا، انہوں نے دوبارہ اگنور کیا۔ جب تیسری مرتبہ فورس کیا تو حضرت عثمان نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بھائی یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ شلوار کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جلے گا۔ میں اپنے آقا کے اس فرمان کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ مکہ کے سرداروں سے اگر میری ملاقات نہیں ہوتی، ان کو ناگوار گزرتا ہے، مجھے سب کچھ منظور ہے، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو چھوڑنا مجھے منظور نہیں ہے۔ یہ جذبہ جب اتباع اور پیروی کا ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک قرآن میں یہ آیات نازل کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کا مقام قرآن نے بیان کیا۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ ایک مرتبہ اونٹ پر سوار ہوئے اور اس اونٹ کو کمچی ماری اور پھر مسکرا دیے۔ ساتھ شخص جو موجود تھا اس نے عرض کی کہ امیر المؤمنین آپ کیوں مسکرائے؟ کوئی ہنسنے کی بات تو نہیں ہوئی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ اسی طرح اونٹ پر سوار ہوئے، اونٹ کو ہلکی سی کمچی ماری اور پھر آپ مسکرا دیے۔ آپ کی اتباع اور پیروی میں نے بھی آج یہی عمل کیا تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ایک عمل ہو جائے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک ریشمی جبہ زیب تن کیا ہوا، آپ نے ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ مرد کے لیے ریشم پہننا ناجائز، آپ نے کیسے پہن لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس آئے اور اپنا وہ جبہ اتار کر جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا، جلا ڈالا۔ دوبارہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے پوچھا عمر اس جبے کا کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، میں نے تندور میں پھینک دیا۔ آپ نے فرمایا مردوں کے لیے حرام تھا، عورتوں کے لیے تو نہیں حرام، کسی بچی کو کسی خاتون کو لباس بنا کے دے دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عاشقان رسول تھے، حقیقی معنوں میں عاشقان رسول۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی چیز پہ ناگواری کا اظہار کریں، عمر کون ہوتا ہے پھر اسے اپنے گھر میں رکھے؟ آپ کی پسند عمر کی پسند ہے، آپ کی ناپسند وہ عمر کی ناپسند ہے۔ جس چیز کو آپ نے ایک مرتبہ ناگواری سے دیکھ لیا، عمر زندگی بھر اس پر اپنی نظر نہیں ڈالنا چاہتے۔
یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جذبہ تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اتباع کا یہ جذبہ نصیب فرمائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل میں کامل اتباع اور پیروی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے۔ وضو کے دوران انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ وضو کی سنتوں میں آتا ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا جائے تاکہ انگلیوں کے درمیان جو جگہ یہ خشک نہ رہے۔ جلدی میں وضو کر رہے تھے، انگلیوں کے درمیان خلال کرنا بھول گئے۔ چھوٹی سی سنت ہے نعوذ باللہ جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، کسی سنت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ معین الدین چشتی عشق رسالت کا دعویٰ بھی اور ترک سنت بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور سنت بھی چھوڑ دیتے ہو۔ فوراً توبہ کی، دوبارہ وضو کیا اور پھر زندگی بھر انگلیوں کا خلال کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ یہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا طریقہ تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ جذبہ اور وہ اتباع کا طریقہ اور سلیقہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔